آج ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 207 سے 210 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں طالب دنیا، مفاد پرست، انسانیت اور تمام چیزوں کے لیے انتہائی خطرناک شخص، اس کا کریکٹر، کردار، اس کا مفادات کی طرف لپکنا، اس کی خصلتیں، اس کی عادات ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے کریکٹر کا ذکر ہے، ایک ایسے کردار کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اتنا مخلص ہے، اس قدر خیر خواہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، انسانیت کا، کہ اس کے لیے وہ اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان تک کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اتنا اخلاص ہے اس کے اندر، اور یہ واضح فرق ہے کہ ایک طرف مفاد پرست ہے اور دوسری طرف اخلاص سے بھرپور شخص جو اپنی جان کو بھی حاضر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، ہمارے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نمونہ بنایا ہے، انشاءاللہ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، واو کا مطلب اور، من سے، الناس لوگوں میں سے، من یہ موصولہ ہے، کچھ وہ ہیں یشری جو بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، تلاش کرنے کے لیے، مرضات رضامندی اللہ کی۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یشری بعض وہ ہیں، کوئی وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ کی رضامندی کو۔ واللہ اور اللہ، رعوف بے حد نرمی کرنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں پر، ان بندوں پر اللہ تعالیٰ بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، تو لہٰذا اب تمام مسلمانوں کے لیے یہ شخص رول ماڈل بن گیا۔ کیا بن گیا؟ رول ماڈل بن گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس شخص کی مانند جس نے اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دی ہے، صرف مال ہی نہیں پیش کیا بلکہ اپنی جان کو بھی لے کر حاضر ہو گیا ہے، اس شخص کی مانند۔ یعنی اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پارٹ ٹائم کام کر رہا ہے جی، یہ پارٹ ٹائم چلنے والا شخص نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر والنٹیئر ہو کر اسلام کے اندر آیا ہے اور ساری زندگی اس نے اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو، مت پیچھے چلو، خطوات الشیطان، خطوات، خطوت ان کی جمع ہے، اور خطوہ کہتے ہیں نشان قدم کو، نشان قدم کو، پیرا لگا ہوتا ہے نا، پیرا، یعنی ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو اور مت پیچھے چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، انہو بے شک وہ،
لکم تمہارے لیے ہے، عدو دشمن، مبین کھلم کھلا، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن پس اگر زللتم پھسل جاؤ تم، من بعد اس کے، ما جاءتکم البینات کہ آ چکی تمہارے پاس واضح دلیلیں، تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، تمہیں پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور ان دو کرداروں میں سے حق کون سا ہے اور ان دو کرداروں میں سے اللہ کا پسند کون سا ہے، تو اس کے باوجود اگر تم کیا ہو جاؤ، پھسل جاؤ، دنیاوی مفاد کی خاطر، ہاں جی، یا کوئی اور مقصد پرپز کے تحت، فرمایا اگر تم پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا پس جان رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ موقع نہیں دیتا۔ فَاعْلَمُوا پس جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ هل ينظرون کیا نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یأتیہم اللہ یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال بادلوں میں، فی ظلال سائبان میں، من الغمام بادلوں کے سائبان میں آئے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور معاملہ تمام کر دیا جائے، کام پورا کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور سب کام لوٹائے جاتے ہیں، سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، بیچ دیتا ہے، واللہ اور اللہ رعوف بالعباد اللہ ان بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو، مت پیچھے چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی، فَاعْلَمُوا پس جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائے بانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے یعنی فیصلہ کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی آل اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ بڑی سے بڑی قربانی کو اللہ کی راہ میں حقیر سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دے کر اللہ کی رضامندی مل جائے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ تو بھائیو، اور اس بندے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ ان آیات کا شان نزول بعض مفسرین نے سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ ہجرت کو قرار دیا ہے۔ واقعہ ہجرت کچھ یوں ہے کہ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی ایک قسم کے مہاجر تھے۔ مہاجر سے مراد یعنی رومی تھے، وہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا تھا، تو اس طرح سے بکتے بکاتے جب یہ یہاں مکہ کے اندر پہنچے
پھر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو یہ آپ پر ایمان لے آئے، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ غریب الدیار تھے، یہاں پر نہ کوئی عزیز تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی گھر تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ یہیں پر جوانی کی پروان چڑھے، یہیں پر شادی بیاہ ہو گئی، بچے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر مال بھی دے دیا، اور پھر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اب جب ہجرت کا وقت ہوا تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر، جو کچھ مال تھا اس کو لے کر جو ہے وہ چل پڑے۔ اب راستے میں مشرکین کو تو یہ بات قطعاً گوارا تھی ہی نہیں کہ کوئی جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو اور وہ یہاں سے بچ نکلے۔ وہ ہم ہر قسمی جو ہے کوشش کر کے ایسے لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہ ان کے ظلم سے بچ نہ سکے، وہ اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کو جو ہے برگشتہ کر لیں، یہ ان کی کوشش ہوتی تھی۔ اب جب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے ہجرت کے لیے تو راستے کے اندر جو ہے وہ مشرکین نے آپ کو روک لیا، یہاں تک کہ ننیالی جو آپ کے سسرالی تھے انہوں نے آ کر کہا کہ یہ تو یہاں تیرا تو کچھ یہاں پر ہے ہی نہیں، یہ جو تیری بیوی ہے یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ بیٹی ہے، اور جو اس کی اولاد ہے یہ ہمارے بچے ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ، اگر تو نے جانا ہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تو ان کو چھوڑ دے یہاں پر۔ اسی طرح سے جو باقی جو ہے رشتے دار کسی طریقے سے بنے تھے وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی جو ہے کوشش کی کہ آپ سے مال وغیرہ کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ یہ مال جو ہے تو نے یہیں سے کمایا ہے مکہ سے، لہٰذا ہم اس کو لے کر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اگلی منزل کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں اکیلا ہو جاؤں گا، بیوی بچے مال دولت کچھ بھی نہیں میرے پاس بچے گا، تو انہوں نے محترم بھائیوں سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، صرف اپنا دین اسلام بچانے کی خاطر، اللہ کا دین بچانے کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی قربانی تھی، لیکن کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے ایسی قربانی نہ دی، مال کی قربانی، آل اولاد کی قربانی، گھر بار کی قربانی، اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا اور صرف دین بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے ان کو سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کچھ بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور دین کو بینٹ چڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ دین قربان کر دو، اچھا چلو جی یہ بچ جائے، ہماری عزت بچ جائے، ہماری برادری بچ جائے، ہاں جی ہماری پوسٹ بچ جائے، دین جاتا ہے تو رگڑا نکلتا ہے تو نکل جائے، برادری ناراض نہ ہو، ہماری پارٹی ناراض نہ ہو، ہمارے دوست ناراض نہ ہو، ہم سب کی چیزوں کی جو ہے وہ محترم بھائیوں عزت کرتے ہیں اور دین کی عزت اس طرح سے نہیں کر پاتے، تو ہوتا پھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پھر ہمیں کسی طرف کا بھی نہیں چھوڑتا، پھر ہم کسی طرف کے نہیں رہتے۔ تو صحابہ کرام نے دین کو بچایا اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر دین کو بچانے کی وجہ سے سب کچھ ان کو کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ عطا کیا کہ نہیں کیا؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو بھائیو جب ہم سب کچھ قربان کر کے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کر دے گا۔ ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بے قدری کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کر دے۔ بھائی جتنی کسی کی قربانی ہے اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ آپ کسی کو 2 منٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ہاں جی مزید آپ کو کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ اور کیا خیال ہے اللہ رب العالمین جو قدردانوں سے بھی بڑھ کر قدردان ہے، وہ بندے کو ضائع کر دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ایسے شخص کو رول ماڈل بناتے ہوئے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، جہاں پر کوئی قربانی دینی پڑے، جہاں پر کوئی مسئلہ آئے،
جہاں پر کوئی خرچ کرنا پڑے، جہاں پر کوئی خطرہ ہو، وہاں پر تم ڈگمگا جاؤ، پھسل جاؤ، جو ہے مفاہمت کر لو، نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جیسی قربانی دینے کا وقت آئے پھر وہ قربانی دینی ہی دینی ہے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہے جی میرا تو سب کچھ چلا جائے گا، نہیں، بلکہ تم نے ہر ایک چیز کو قربان کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عوض تمہیں ہر ایک چیز کو عطا کر دے گا، ہر چیز تمہیں دے دے گا۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ نماز روزے کی پابندی کر لی اور عقیدے کے اندر شرک ہے، تجارت کے اندر سود ہے، عدالتوں کے اندر غیر اللہ کا نظام ہے، قانون ہے، معاشرتی طور پر ہندوانہ رسوم و رواج ہیں، شادی بیاہ کے اندر جو ہے ساری کی ساری ہندوانہ رسوم و رواج ہیں، تہذیب جو ہے وہ یہودی اور مغربی تہذیب کو پسند کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ترقی پسندی اور زمانے کے تقاضے اور جدت اور ان سب ناموں کو اس کے ساتھ یہ نئے سے نئے ٹائٹل کو اپنایا جا رہا ہے۔ نہیں محترم بھائیو، اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ بندہ پورے کا پورا داخل ہو جائے اسلام کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح جو چیزیں ان کو اچھی لگتی تھی ان کو اڈاپٹ کر لیا، ان کو پسند، وہ ان کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، اور جو چیز مشکل تھی، جو چیز پریشان کرتی تھی، جس میں قربانی دینی پڑتی تھی، جس میں کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا، پلے لانا پیندا سی، وہاں پر کیا ہے جی وہاں پر سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے، وہاں پر کنارے ہو گئے، پارٹ ٹائم ہیں جی جاب شروع کر دی۔ نہیں محترم بھائیو، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند طریقہ کار ہے ہی نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ جو روش ہے یہ یہودیوں کی تھی، یہ جو روش ہے یہ نصارہ کی تھی، اور یہی چیز ان کی ذلت کا باعث بن گئی، اور یہی چیز کہ ہم جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جس کے اندر تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، جہاں برادری کا زور پڑتا ہے، وہاں ہم جناب ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر چلو ٹھیک ہے، برادری راضی نہیں ہونی چاہیے، برادری ناراض نہیں ہونی چاہیے، سارے نال میں لے کے چلے، مصلحت جی یہ ہے جی وہ ہے جی، اس طرح کے محترم بھائیوں اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچے کر کے ہم اپنے دین کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں ہیں جو سراسر بدعات ہیں، رسومات ہیں، خلاف شریعہ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کی دعوت دی ہے، اور اس کے لیے جتنی بڑی مرضی قربانی دینی پڑے پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے۔ یہ ہے محترم بھائیو اصل دین۔ فرمایا اگر تم پھر گئے پھسل گئے، شیطان کے قدموں کی پیروی کر لی، تو پھر یہ مت سمجھو کہ یہاں پر سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں کامیابی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ پھسل گئے، شیطان کے قدموں کی پیروی کر لی۔ تو یہ جو اسلام ہے نا، اسلام یہ تمام ادیان کی جو ہے تمام ادیان پر باری چیز ہے، یعنی ایک بہت بلند و بالا چیز ہے۔ تو جب بندہ جتنی بڑی منزل سے گرے گا، جتنی بڑی اونچائی سے گرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ خطرناک ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ اس پھٹی کے اوپر کھڑا ہو، یہاں سے گر جائے، اس کو چوٹ نہیں لگے گی۔ اس منزل کے اوپر پہلی منزل سے گرے تو اس کو چوٹ لگے گی، دوسری منزل سے گرے تو زیادہ لگی، اور اگر بہت بڑے پلازے سے گرے تو پھر تو بچے گا ہی کوئی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی ہے محترم بھائیو، جو اسلام کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات کے اندر جاتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ بچ جائے گا، بلکہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے والا چورا چورا ہو جائے گا۔ ہاں جی، داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا۔ اور باقی رہا یہود و نصارہ مشرکین، تو وہ تو اب ان کے اوپر تمام حجتیں پوری ہو چکی ہیں، ان کے سامنے سارے دلائل آ چکے ہیں، اب تو وہ بس اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے آ جائے، فرشتہ خود ان کے سامنے آئے اور معاملے کا فیصلہ ہو۔ اور معاملے کا فیصلہ کیا ہے محترم بھائیو؟ یعنی عدالت قائم ہو جائے، پتہ چل جائے بھئی حق کون ہے باطل کون ہے، فیصلہ ہو جائے، اور یہ ہوگا قیامت کے دن۔ اب یہ ان کے سامنے ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ تو بس اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت قائم ہو جائے، جزا سزا کا اعلان ہو، پھر پتہ چلے ان کو۔ ہاں محترم بھائیو ایسا بھی ہوگا، لیکن اپنے وقت پر ہوگا، اپنے وقت پر ہوگا، لہٰذا یہ انتظار کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ اب یہ ان کی بے وقوفی ہے کہ یہ اس انتظار میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ یہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور اس دن کا انتظار نہ کریں کہ جب فیصلہ ہو، جب عدالت قائم ہو، بلکہ حق اور سچ کو دلائل کی روشنی میں تسلیم کر کے آج اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔
یہ اس انتظار میں ہرگز نہ رہیں، لیکن جب عقل پر پردے پڑے ہوں تو پھر بھائیو بندہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ فیصلے کا دن آئے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ کھرا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو بھائیو اس انتظار میں رہنے کی بجائے حق دلائل کو دیکھ کر حق بات کو قبول کر لینا یہ عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔